قصہ مختصر: اسرائیل، بھارت اور افغانستان کا نیا اتحاد، لیکن ریاست پاکستان کے سامنے سب بے بس۔ ہم نے یعنی پاکستان نے دنیا کو ثابت کر دیا ہے کہ نہ ہم جھکنے والے ہیں اور نہ ہی ہم دشمن کے سامنے کمزور پڑنے والے ہیں۔ پاکستان اپنی بقا اور سلامتی کی جنگ لڑنا جانتا ہے۔ پاکستان پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ پاکستان اللہ کا خاص تحفہ ہے اور ایک خاص مقصد کے لیے اس کا وجود ممکن ہو سکا تھا۔ مختصر بات کی جائے تو رہتی دنیا کے لیے پاکستان اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کا ایک معجزہ ہے۔ ہندوستان اور اسرائیل کی سوچ تھی کہ ہم اپنی پراکسی افغانستان، اس کے حکمران اور مٹھی بھر دہشت گرد عناصر کی مدد سے ریاست پاکستان کے خلاف ایک ایسا سازشی کھیل کھیلیں گے اور ہم پاکستان کو کاری ضرب لگا پائیں گے، لیکن دشمن شاید یہ بھول گیا تھا کہ اس کا مقابلہ پاکستانی قوم سے تھا جو اپنی بقا اور سلامتی کے لیے کسی بھی طاقت سے ٹکرانے کے لیے تیار ہے۔ ہندوستان اور اسرائیل کی شے پر افغانستان نے پاکستان کے خلاف سرحدی جنگ کا آغاز تو کر دیا، لیکن حتمی فیصلہ پھر ریاست پاکستان نے کرنا تھا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سرپرستی میں مسلح افواج اور پاکستان ایئر فورس نے نہ صرف دشمن کو زیر کیا بلکہ ایک ایسا سبق سکھایا جس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا کہ ہندوستان جو گزشتہ برس پاکستان کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہوا تھا، اس مرتبہ ایک بار پھر اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ہندوستان کی افغان پراکسی کی ایک نہ چل سکی۔ چند گھنٹوں کے اندر افواج پاکستان نے آپریشن غزب للحق کا آغاز کیا۔ پاک آرمی اور ایئر فورس کے حملوں کے نتیجے میں آخری اطلاعات تک 275 کے قریب خوارج ہلاک جبکہ 400 سے زائد زخمی ہو چکے تھے۔ 73 افغان چوکیاں مکمل تباہ اور 9 افغان پوسٹوں پر قبضہ کرنے کے بعد پاکستان کا پرچم لہرایا جا چکا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے بھرپور جوابی کارروائی میں 3 افغانی بٹالین اور سیکٹر ہیڈ کوارٹر کو مکمل تباہ اور اسلحہ ڈپو کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ مؤثر جوابی کارروائی میں 80 سے زائد ٹینک، توپ خانہ اور بختر بند گاڑیاں تباہ کر دی۔ وطن کا دفاع کرتے ہوئے پاک فوج کے 2 جوان شہید اور 3 زخمی ہوئے ہیں۔ یہ تفصیل تو میڈیا کے ذریعے یا لائیو کوریج کے ذریعے سب تک پہنچ چکی ہے، لیکن پس منظر میں چلنے والے کھیل کے بارے میں بات کرنی سب سے اہم ہے۔ افغانستان نے پاکستان پر حملہ اس وقت کیا جب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ گپ شپ اور پاکستان کے خلاف ایک نیا سازشی جال بننے میں مصروف تھے۔ دونوں سربراہان مل کر یہ طے کر رہے تھے کہ ہم نے افغانستان کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف سازش رچانی ہے۔ یہ بھی اعلان کیا گیا تھا کہ ہم نے افغان حکومت کو سپورٹ کرنی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ہم افغان حکومت کو امداد فراہم کریں گے۔ دوسری جانب افغان حکمرانوں سے جب اسرائیل کے ساتھ تعلق کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اسرائیل سے کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا ان سے کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ قصہ مختصر: نئے ورلڈ آرڈر میں ہمارے خلاف اسرائیل، بھارت، ان کی پراکسی افغانستان ایک پیج پر ہیں، لیکن ان کے بس میں کچھ نہیں۔ گزشتہ چند ماہ میں پہلے بھارت پاکستان کے ہاتھوں سبق سیکھ چکا ہے اور اب کی بار افغانستان کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ ان کی بساط پاکستان کے سامنے چند منٹ بھی کھڑے رہنے کی نہیں ہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔